تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب وہ ٹوپی پہنتا تو سر کا درد ختم ہو جاتا، لیکن جب اتارتا تو سر میں درد رہتا۔ تو جب اس نے ٹوپی کھولا تو اس میں ایک پرچی تھی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نام ایسی عظمت والی نام کہ اللہ نام کی وجہ سے والدین کی، والد کی بخشش کر رہے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ کے برکات کے بارے میں بات کروں گا۔ ہمارا ہر کام بسم اللہ کے ساتھ ہو، یعنی گھر میں داخل ہونا بسم اللہ کے ساتھ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اگر ہر نیک عمل بسم اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس عمل میں برکت ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت دے دیں گے۔ اور اگر کوئی کام بسم اللہ کے بغیر ہوگا تو اس کام سے برکت اٹھا لیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کے بعد بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے گا تو تب بھی اس میں باعث برکت ہوگا، چاہے وہ آخری نوالا کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ کوئی صحابی کھانا کھا رہے تھے تو اس نے بسم اللہ بھول گئے، تو آخر میں اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اللہ کے رسول مسکرائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب بسم اللہ پڑھا تو شیطان اس کے ساتھ شروع میں کھا رہا تھا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے کیا یعنی الٹی کیا، جو کھایا ہوا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا۔ تو بہرحال بسم اللہ کے بڑے برکات ہیں۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب وہ ٹوپی پہنتا تو سر کا درد ختم ہو جاتا، لیکن جب اتارتا تو سر میں درد رہتا۔ اس شاہ روم نے اس ٹوپی کو کھول کے دیکھا، آیا اس میں کیا ہے کہ جس کو پہننے کی وجہ سے میرے سر کا درد چلا جاتا ہے اور اتارنے کے بعد سر میں درد ہوتا ہے۔ تو جب اس نے ٹوپی کھولا تو اس میں ایک پرچی تھی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کی یہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے سر کا درد ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس نے دیکھا اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد واپس اسی جگہ سے آئے تو دیکھا کہ اس کے عذاب موقوف ہو گیا، یعنی وہ عذاب نعمتوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ پہلے میں گزرا اس شخص کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن دوبارہ میں آیا اس کا عذاب موقوف ہو گیا اور یہ نعمتوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ ابتدا میں یہ جب مرا تو یہ بڑا گنہگار تھا، یہ گناہوں کی وجہ سے اپنا سزا بھگت رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی چھوڑی ہوئی تھی وہ جو حاملہ تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا یعنی وضع حمل ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اس کی والدہ نے اسے کسی معلم استاد کے حوالے کیا، تو اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اپنی توتلے زبان میں بسم اللہ پڑھا۔ تو مجھے حیا آیا کہ میں اس کے والد کو کیسے قبر میں عذاب دوں جبکہ اس کا بچہ دنیا میں میرا نام لے رہا ہے، یعنی نام لینے کی وجہ سے اللہ کی نام ایسی عظمت والی نام کہ اللہ نام کی وجہ سے والدین کی، والد کی بخشش کر رہے ہیں کہ بیٹا دنیا میں اللہ کا نام لے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر رہے ہیں، اس کے والد کی بخشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی بسم اللہ کے فوائد تو کچھ زیادہ ہی ہیں، تو اسی طرح ہم بھی بسم اللہ کے عادی بن جائیں، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، سونے میں بسم اللہ پڑھیں۔ اب جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں شیاطین سے اس گھر کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور اگر کھانا کھاتے ہوئے یہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو شیطان اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح فرعون یعنی اس وقت اس نے
خدائی دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا تو اس نے اپنے دروازے کے آگے ایک تختی لگائی ہوئی تھی، اس تختی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ یہ تو بہت باغی ہے، بات نہیں مان رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو چاہتا ہے میں اسے غرق کروں، اسے عذاب دوں، تو اس کے یعنی تنگ کرنے سے تنگ آ چکا ہے، تو میں اس کو اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ اس نے اپنے دروازے کے آگے میرا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میرا نام لکھا ہوا ہے، اس نام کی برکت سے اسی لیے میں نے اسے ڈیل دے دیا۔ تو بسم اللہ کے بڑے فوائد ہیں، تو ہم ہر اپنا کام بسم اللہ سے ابتدا کریں تاکہ ہمارے کام میں برکت ہو، اور اگر ہم بسم اللہ کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانو کام اگر ہوگا بھی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔